اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال مولانا مولا الموحدین امام المتقین علی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام. فمن علامت احدہم انک ترى له قوة فی دین. ہماری گفتگو کا سلسلہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حمام کے لیے جو خطبہ بیان کیا تھا، جسے خطبہ متقین کہا جاتا ہے، اس خطبہ کے حوالے سے تھا. کل تک گفتگو یہاں پہنچی تھی. مؤمنین متقین کی علامات میں سے یہ ہے کہ مؤمنین دین کے حوالے سے نہایت ہی مستحکم، ان کا اعتقاد مکمل کیا ہے، مستحکم اور پائیدار ہوتا ہے. مومنین کا اعتقاد کے حوالے سے وہ لوگ کجروی کا شکار نہیں ہوتے. اعتقاد کے لحاظ سے مومن مکمل دین کے آئین، قوانین و مقررات اور اسلام کے اصلی ترین اصولوں کے اوپر، چاہے اصول دین ہو، چاہے فروع دین ہو، چاہے دین کے قوانین مقررات ہو، تو مومن اور متقی دین کے تمام معاملات میں استحکام اور پائیداری سے دین کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں. نرمی و خوش خلقی کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ پیش آتے ہیں، یعنی خوش خلق، اخلاق حسنہ کے ساتھ ملتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو انہیں صفات، خصوصیات عطا کی ہے، اس سے لوگوں کے ساتھ نیک اخلاقی کے ساتھ مومن پیش آتے ہیں. ایمان میں یقین اور استوار، ایمان میں بھی ایمان مستقر کے حامل ہوتا ہے. ان کا ایمان بھی ثابت پائیدار ایمان مومن کا ایمان ہوتا ہے. اور حصول علم میں بھی طمع اور لالچ رکھتے ہیں. کل آپ کے سامنے خود مولا کے حدیث کی وضاحت کی تھی. مولا نے بیان فرمایا من ہمانی لا یشبعانی، دو بھوکے ایسے ہیں جن کا کبھی بھی پیٹ پورا نہیں ہوتا، جن کا دل کبھی بھی نہیں بھرتا. ان میں سے ایک طالب علم، دوسرا طالب دنیا. علم کا طلب کرنے والے کا کبھی بھی دل نہیں بھرتا، کبھی بھی جتنا بھی اسے علم حاصل ہے، علم عطا ہو، علم نصیب ہو، وہ پھر بھی چاہتے کہ بھئی میرے علم میں اور اضافہ ہو جائے. اور قرآن کی آیت بھی ہے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے ذات نے رسول اللہ اسلام کے لیے تلقین کیا، یہ رسول گرامی اپنے رب سے علم میں اضافہ مانگو. ربی زدنی علما، پروردگار میری علم میں اضافہ فرما. تو مومن کی، متقی کی بے اہم ترین خصوصیات میں سے ایک یہ ہے، متقی علم کا متلاشی ہوتا ہے. متقی علم کی تلاش میں ہوتے ہیں. متقی اور پرہیزگار علم کے حصول میں طمع اور لالچ رکھتے ہیں. اور علم کے ساتھ ساتھ حلم اور بردباری، متقین کے ساتھ یعنی بردباری کے ساتھ دانائی، یہ مومن کی خصوصیات میں سے ہے. خوشحالی میں مومن میانہ روی کے حد اعتدال پر ہوتا ہے، نہ آپے سے باہر ہوتا ہے خوشی کے موقع پر، نہ غم میں بے صبر اور جزا فضا کرنا شروع کرتے ہیں. یہ مومن ایسا نہیں کرتا. عبادت میں بھی عجز و نیاز اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف محتاج ہونے اور خدا کی طرف نیاز مندی کو اپنے دل میں رکھتے ہیں. فقر و فاقہ کے وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہر حالت میں ہے کیفیت میں مومن شکر کرتے ہیں. مصیبت میں صبر سے کام لیتے ہیں. طلب رزق حلال کے طلب میں مومن کیا کرتا ہے، تگودو کرتا ہے. جہاں سے بھی ہاتھ لگ جائے وہ نہیں لیتا، بلکہ حلال پاک و پاکیزہ رزق کی تلاش میں مومن محنت اور مشقت سے کام لیتے ہیں. ہدایت میں کیف و سرور، جب کوئی ایسی بات انہیں بتا دی جائے کہ جس میں ہدایت ہو، جس میں موعظہ ہو، جس میں پند و نصیحت ہو، تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. کیا بات ہے جو آج آپ مولانا صاحب نے کیا بہترین حدیث ہمیں سنایا. کیا بات ہے جو آج مولانا صاحب نے ہمیں مولا علی کی وہ حدیث سنایا، اور اس کو بھی ترجمے کے ساتھ، نہ صرف ترجمہ بلکہ اس کی ایکسپلین، اس کی تشریح بھی مولا نے ہمیں بتا دی. مومن ہو گیا اس سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے مولا کا کلام ہے. کلام جو ہے مولا کا کلام نہایت ہی انسان کے لیے راہنما اصول ہوا کرتا ہے. اور طمع اور لالچ سے مومن دور، طمع سے نفرت اور بے تعلقی مومن کی اہم ترین خصوصیات میں سے ہے. آج کے اس میں مولا نے
کل 12 خصوصیت بیان کی تھی میں نے شاید، آج انشاءاللہ آگے جو خصوصیتیں بیان کریں گے. یعمل الاعمال الصالحہ وہو علی وجل، مومن وہ ہوتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے جو نیک عمل انجام دینے کے باوجود خوف زیادہ رہتا ہے. نیک عمل انجام دیتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، لیکن پھر بھی دل میں ایک خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں یار میرا جو عمل ہے میں نے انجام دی ہے، چاہے وہ قرآن کی آیات ہو، چاہے وہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہو، چاہے وہ نماز شب ہو، چاہے دن کوئی اور بھی کام ہو، جب نیک عمل اس سے وہ نیک عمل انجام دیتا ہے تو خوف زیادہ رہتا ہے، پتہ نہیں میرا رب قبول کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں مجھے میرا مالک اس عمل کو اس قابل ہوا ہے یا نہیں ہوا کہ وہ درگاہ الہی میں قبول ہو. یہ مومن کے خصلتوں میں سے ہے. یمسی وہمہ الشکر، جب شام ہوتا ہے تو مومن کا ہم و غم اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے. مومن کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات کا شکر بجا لاتے ہیں. قرآن مجید میں خداوند متعال نے بیان فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شروع کے دن سے جب بھی مجھے موقع ملتے ہیں، ایک بولا کہ اسی فرمان کے ساتھ ایک آیتیں آپ کو بتا رہا ہوں شروع کے دن سے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو اس جملے کو ایڈ کرو، یہ اس کا وضاحت کے لیے. مومن کا کیا ہوتا ہے کہ یمسی، جب شام ہوتا ہے تو مومن وہم شکر، اس کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ پروردگار تیری درگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں. قرآن نے بیان فرمایا اگر انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو قرآن کی نعمتوں، قرآن میں بیان فرمایا ہے اللہ کی نعمتوں کا اگر انسان شمار کرنا چاہے تو ہرگز نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر انسان پوری بشریت بیٹھ جائے بھئی آج تو ہم اللہ کے نعمتوں کو گن لیں گے، نہیں کر سکتا. اللہ کی نعمتیں بے پایان نعمت، لامحدود، جن کا نہ کوئی انتہا ہے، نہ کوئی آغاز ہے، نہ کوئی جن کا انتہا اور کیا ہے اختتام نہیں ہے. بس اللہ کی جانب سے لیاقت کے بغیر، استعداد کے بغیر میرا رب مجھے دے رہا ہے. میری کیا حیثیت تھی کہ میرا رب نے مجھے وجود کا لباس عطا کیا. لم یکن شیئا مذکورا، انسان سوچو اپنے بارے میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، یہ میرا خالق ہے، یہ میرا رب ہے جس نے مجھے وجود کا لباس عطا کیا. قرآن کی آیت ہے نا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. اے انسان یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم کوئی قابل کوئی ذکر کرنے کے قابل چیز نہیں تھا. اللہ کی ذات ہی ہے کہ جس نے ہمیں وجود کا لباس عطا کیا. عدم سے ہمیں وجود کا، عدم یعنی کچھ بھی نہیں تھا، وہاں سے رب ذوالجلال نے مجھے وجود کا لباس عطا کیا. تو مومن ہم غم، مومن کا ہم غم کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے. اور قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے جب کبھی کوئی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدردانی کرے، نعمتوں کی شکر ادا کرے تو خداوند متعال اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں. قرآن کی آیت ہے لئن شکرتم، اے لوگو اگر تم میری عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرو گے، ان نعمتوں کے بارے میں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدردانی کرو گے، شکر بجا لاؤ گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہارے لیے تمہاری نعمتوں میں روز بروز اضافہ کروں گا. لیکن اگر خدا نخواستہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت دردناک ہوا کرتا ہے. تو مومن کی خصلت یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا شکر بجا لاتا. اب شکر کے اقسام ہیں. روایت میں ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا شکر النعمت اجتناب المحارم. اس کو بھی لکھ لو، اس حدیث کو یاد رکھو یا ذہن میں بٹھاؤ. شکر النعمت اجتناب المحارم، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر اور قدردانی یہ ہے کہ اللہ نے جن جن چیزوں سے حرام کے اوپر، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اجتناب کرے، ان سے اپنے آپ کو بچائے. وَتَمَامُ الشُّكْرِ قَوْلُ الرَّجُلِ الحمد للہ رب العالمین. اور شکر کی انتہا یہ ہے، شکر کی اختتام یہ ہے انسان اس بات کو سمجھ لے کہ میرا رب نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، اور پھر کہے کہ پروردگار ساری تعریف، ساری مدح، ساری ستائش تیری ذات کے لیے ہی ہے. الحمد کا معنی یہی ہوتا ہے نا
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, परवरदिगार हर कस्म के हम्द, हर कस्म के सना, हर कस्म के तारीफ, मदह और सताइश फकत तेरी जात के लिए ही सजावार है। तो शुक्र का इब्तिदा यह है कि इंसान समझे, अल्लाह के अता करदा हराम वाली चीज़ों से इज्तनाब करे, और शुक्र की इंतहा और शुक्र का इख्तिताम यह है कि इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात का जिक्र ज़बान से अल्लाह की ज़ात का हम्द बजा लाए, ये शुक्र की इंतहा है। शुक्र, अब शुक्र के अक़साम भी हैं। एक होता है ज़बान से शुक्र अदा करना, एक होता है इसको शुक्र लिसानी कहा जाता है, और एक होता है इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता करदा नेमतों के बारे में दिल में एहसास करे और अल्लाह की ज़ात के कदरदानी करते हुए अल्लाह का शुक्र बजा लाए। शुक्र कल्बी, शुक्र लिनासिर क्या है? या अल्लाह तेरा शुक्र। तो ये रिवायत में है ना, इमाम ज़ैनुलआबिदीन के बारे में मारूफ किया है, जब कभी कोई भी नेमत मेरे मौला को, इमाम ज़ैनुलआबिदीन को नसीब होते मिलते तो फौरन अल्लाह के लिए सजदे शुक्र बजा लाते थे। सजदे शुक्र बहुत बड़ा अमल है, और जब कभी कोई भी नई नेमत मिलती तो सजदा अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाया करते थे। तो ज़बान से या अल्लाह तेरा शुक्र, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी कहना चाहिए। निहायत बेहतरीन अमल में से है